ہوسٹ شاہ رخ شاہ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کراچی نیوز ٹائمز. اور آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ جو ہے وہ میں اس وقت اسٹیڈیم میں موجود ہوں، جو کہ ایک یونیک ٹاپک ہے جو کہ سب لوگ جو ہے وہ جاننا چاہتے ہیں کہ پی ایس ایل یا ایسے کوئی بھی ایونٹس جب اسٹارٹ ہوتے ہیں تو اس میں جو بکیز ہیں ان کا جو ہے وہ سلسلہ اور ان کی انوالومنٹ زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو اسی حوالے سے ہم نے اپنے ایک گیسٹ جو کہ سینئر صحافی ہیں، جو کہ ان کو سالوں ہو گئے اس صحافت کے جو ہے وہ صحافت پہ، تو ہمارے ساتھ موجود ہیں منظر رضوی صاحب جو کہ سینئر رپورٹر ہیں. ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ بکیز کیوں سرگرم ہو جاتے ہیں ایسی ایکٹیویٹیز میں، میچ جو کہ شائقین کرکٹ پسند کرتے ہیں اور نیوٹرل گیمز جو ہے نا وہ دیکھنا پسند کرتے ہیں، مگر اس میں بکیز جب انوالو ہوتے ہیں تو وہ پلیئرس کو بھی بائی کر لیتے ہیں. اور اس طریقے سے کئی واقعات پہلے بھی رونما ہو چکے ہیں، جیسے کہ انگلینڈ کے ٹور پہ ہو جس میں محمد عامر، محمد آصف، سلمان بٹ جیسے بڑے نام جو ہے وہ اس کی نظر ہوئے. ایسے ہی کئی اور پرانے پلیئرز ہیں جو کہ جنہوں نے بکیز کا سہارا لے کر پیسے کمانے کی کوشش کی مگر وہ پکڑے گئے. مگر کچھ لوگ پلیئرز ابھی بھی ہیں جو کہ پکڑے نہیں جاتے، وہ بچ جاتے ہیں. تو یہ سلسلہ کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، کیسے سٹارٹ ہوتا ہے؟ ہمارے ساتھ سینئر صحافی منظر رضوی صاحب موجود ہیں، ہمارے بھی سینئر ہیں، قابل احترام ہیں، تو ہم ان سے بات کرتے ہیں. جی منظر بھائی، بتائیے گا کہ کیا کس طریقے سے جو ہے وہ یہ بکیز انوالو ہوتے ہیں چیزوں میں اور کس طریقے سے یہ اپنا ریکٹ چلا رہے ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے. یہ شاہ رخ کی بات بتاؤں، یہ آج کا تو معاملہ ہے نہیں کہ آج شروع ہوا ہے. یہ جب ورلڈ کپ کے پرانے میچز ہوتے تھے اس وقت سے یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا. بکیز آ جاتے تھے تو پلیئرس کو خرید لیتے، کبھی فیلڈر کو، کبھی بولر کو. تو کئی واقعات پہلے بھی ہوئے ہیں. اصل میں ہوا یہ کہ سزائیں جو دی گئی ہیں وہ سزاؤں کا کیونکہ ہوا نہیں ہے، کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنا پاکستان میں یا کسی اور ملک میں جن میں سخت ترین کوئی سزائیں دی جاتی. اس کی وجہ سے ان کے حوصلے بلند ہوتے رہے اور یہ سسٹم ہمیشہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. وہ پی ایس ایل ہو، وہ ورلڈ کپ ہو، وہ کوئی ٹیسٹ میچ ہو، کوئی سیریز، بڑی سیریز ہو رہی ہو، T20 میچز ہو، سب جگہ جو ہے نا وہ بکیز جو ہے ان کے لوگ، ان کے نمائندے وہ موجود ہوتے ہیں. پتہ بھی نہیں چلتا ہے اور کام جو ہے وہ ہو جاتا. ابھی محمد عامر کی آپ نے مثال دی، اس وقت کے 4-5 ٹاپ کے بیٹسمین اور وہ بولر تھے جو اس میں جو ہے محمد عامر نے اپنا وہ کیا، اس کے بعد وہ دوبارہ آ گئے اور آج بھی وہ شاندار بولنگ کر رہے ہیں. تو کہیں نہ کہیں آدمی بھٹک جاتا ہے. اب یہ ہے کہ بکیز اتنا پیسہ آپ کو اتنی وہ دکھاتے ہیں کہ آدمی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں یار اگر 5 سال بھی میں اتنے ہی نہیں کما سکتا تو اگر کوئی چانس لگ رہا ہے تو چانس والی جو بات ہے وہ ہے. ہم لوگ بھی سوچتے ہیں کہ یار کسی کا چانس لگ جائے، اس وجہ سے وہ ہو جاتے ہیں، بلیک میل ہو جاتے ہیں. بعد میں پتہ چلتا ہے وہ ویڈیوز آ جاتی ہیں. وہ آپ نے دیکھو ابھی حالیہ MPS کی پچھلی جو ہے وہ ویڈیوز آئی ہیں. تو یہ سلسلہ صرف ادھر نہیں ہے، ہر جگہ وہ لوگ کام جو ہیں وہ کر رہے ہیں. اب یہ خاص ہے آج کل جیسے دبئی سے جو ہے وہ اس وقت جو ہے مین اڈا جو ہے دبئی بنا ہوا ہے، وہاں سے جو ہے لوگ پیسے کے اولڈ ایریا میں لوگ موجود ہیں. وہ سٹہ جو ہے یہ ہر دور میں رہا ہے، اس کا پولیس پکڑنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ظاہری بات ہے وہ جگہیں اتنی تیزی سے تبدیل کرتے ہیں کہ یہ مطلب اولڈ ایریا میں بند ہوا تو کسی نئے ایریا میں کھل گیا. پھر آدمی اتنا بڑا شہر ہے کراچی، 3 کروڑ کی آبادی ہے، تو ہر جگہ تو وہ چھاپے نہیں مار سکتے اور پتہ بھی نہیں چلتا ہے. اور کون ان کا آدمی آپ کو یہ نہیں پتہ چلے گا. ہو سکتا ہے وہ سب سے بڑی باتیں کر رہا ہو کہ بکیز دیکھیں وہ اور وہی چلا رہا ہو. تو یہ اس طرح کی بھی باتیں دیکھنے میں آئی ہیں. تو اس طرح کا سلسلہ جو ہے یہ بہت پرانا ہے اور کوئی بھی انٹرنیشنل قانون اور مقامی قانون کوئی ان کو ابھی تک بہت بڑی کوئی سزا جو ہے نا وہ نہیں دلوا سکتے. انگلینڈ میں بھی ہوا تھا، انگلینڈ اور دوسرے ساؤتھ افریقہ، ہر جگہ کہیں نہ کہیں لوگ شامل ہو جاتے ہیں. اور یہ نیٹ ورک اتنا بڑا ہے کہ جیسے انڈر ورلڈ ہے. تو آپ یہ انڈر ورلڈ کے انڈر میں سمجھے آپ کام کر رہے ہیں تو کیسے اچھا منظر بھائی، یہ کیا طریقہ کار جو ہے وہ یہ اپناتے ہیں؟ کس طریقے سے یہ جو بکیز ہے یہ اپنا ریکٹ جو ہے وہ چلاتے ہیں؟ اور ان کی جو ریکٹس ہیں وہ کہاں کہاں تک جو ہے وہ، پہلے میں آپ نے جیسے بتایا دبئی ان کا مین گڑھ ہے،
تو پاکستان میں بھی اس وقت PSL سیزن 6 جو ہے وہ چل رہا ہے، تو اس میں بھی جو ہے وہ چمکوئیاں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں کہ میچ جو ہے وہ فکس ہوں گے اور بکیز اپنے انوالومنٹ میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ کیا جو ہے نا اس پہ کیا کہیں گے، اس پہ کیا موقف ہے؟ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جیسے فیوریٹ ٹیمیں ہوتی ہیں اس پہ آ جاتا ہے کہ یار یہ فیوریٹ ٹیم ہے، اس پہ جو ہے نا بہاؤ اتاؤ ہوتا ہے. یعنی اگر آپ 25 پیسے دے رہے ہیں تو آپ اگر جیت گئے تو آپ کو 1 روپیہ مل جائے گا. تو پوزیشن بدلتی رہتی ہے وقتاً فوقتاً، مطلب ہر بال کے ساتھ، ہر اوور کے ساتھ آپ سمجھ لیں جس تو اس میں پوزیشن بدلتی رہتی ہیں اور اسی پہ بھاؤ تاؤ جو ہے وہ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. ان کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو پہلے سے جیسے پتہ چل جاتا ہے فیوریٹ ٹیم ہے، ان کو اندازہ ہو رہا ہوتا نہیں آج یہ ٹیم تو آج ہار جائے گی، اور بعض وقت ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ ٹیم جو ہے وہ ہار بھی جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے بڑی پریشانی جو ہے وہ ہو جاتی ہے کہ یار یہ تو فیوریٹ ٹیم تھی، لیکن ضروری نہیں ہے. کرکٹ بائی چانس ہوتا ہے. اب اس پہ بعض وقت محسوس یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ جبکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ نہیں بھی ہوتا ہے، لیکن آدمی شک کر رہا ہوتا ہے یار یہ تو اس طرح آؤٹ نہیں ہونا چاہیے تھا، یار سب ایک جیسے آؤٹ ہو رہے ہیں. یہ کچھ مشکوک ہے، گیم ہی ذرا عجیب سا ہے، تو اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ ذرا مشکوک ہے. اس وقت کراچی اور لاہور قلندر بہت اہم ہیں، ان کے بھاؤ تاؤ جو ہے وہ اوپر جا رہے ہیں، یہ محسوس ہو رہا ہے. اب یہ جیتتا کون ہے؟ پھر سب سے مین بات ہوتی ہے سیمی فائنل اور فائنل. اس میں تو اب آپ کو معلوم ہے کہ اس نے جانا ہے. اب اس وقت جو ہے نا بس یہ موقع کے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں، بھاؤ تاؤ کر رہے ہوتے ہیں. اب ان کے یہ ہوتا ہے کہ جی خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے. اب ظاہری بات ہے 2 ٹیمیں میچ کھیلیں گی تو ایک نے تو ہارنا ہے. اب کیا ہارنے والی ہر ٹیم بک گئی ہے؟ تو ایسا بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر ٹیم بکی ہوئی ہو. تو پھر تو آپ کوئی کھیل ہی نہیں کھیل سکتے، کیونکہ کوئی بھی آپ چیز کھیلیں گے تو اس میں ایک نے جیتنا ہے اور ایک نے ہارنا ہے. اب آپ ہارنے والے کو یار یہ تو بک گیا تھا، تو یہ بھی حل نہیں ہے. نہ کوئی آپ کے پاس پروف ہے. یہ کہ سوشل میڈیا اور اس میں نہ ہے وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ دیکھیں اس نے کیچ غلط دے دیا تھا، یہ اس طرح تو کبھی آؤٹ نہیں ہوا، مطلب وہ تو آپ کو بتا کے آؤٹ ہوگا. اچھا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ بال ایک بال پہ جو ہے وہ سٹا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ کیچ پکڑا جائے گا. اب جو ہے وہ یہ والی جو بال ہوگی اس میں 4 رن ہوں گے، اور یہ جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بال ہوگی تو اس پہ 6 لگے گا. تو یہ بھی جو ہے وہ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، اور بال پہ بھی جو ہے وہ سٹا لگ رہا ہوتا ہے. اور اس وقت جو صورتحال ہے، پوری سیکیورٹی کراچی کی جو ہے وہ PSL 6 پہ معمور ہے. تو جو بکیز ہیں وہ اب آزاد تقریباً جو ہے وہ ان کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ہے. جو ہماری سیکیورٹی جو احساس ادارے ہیں وہ بھی PSL کی سیکیورٹی معمور ہیں، تو ان کو ایک فری ہینڈ نہیں ملا ہوا. آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو فری ہینڈ ملا ہوا ہے؟ کیونکہ اب ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. پولیس ساری جو ہے وہ PSL 6 پہ معمور ہے. ایجنسی سمیت تمام جتنے بھی ادارے ہیں، پولیس اہلکار ہیں، وہ سب PSL میں معمور ہے. دیکھیں پولیس یہاں پہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سارے ادارے جو ہے نا ادھر ہی آ گئے ہیں، ایسا نہیں ہے. ان پہ بھی نظر رکھی جا رہی ہے، لیکن ان کا نیٹ ورک جو ہے نا بڑا نیٹ ورک ہوتا ہے، جگہیں چینج کر رہے ہوتے ہیں. اب پولیس اگر جیسے اولڈ ایریا میں پہنچتی ہے تو نئے ایریا میں شفٹ ہو چکے ہوتے ہیں. پولیس جب وہاں پہنچتی ہے تو یہ ایریا بدل چکے ہوتے ہیں، میچ کے حوالے سے ایریا بدل دیتے ہیں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ دبئی سے کر رہے ہیں. کبھی دبئی پہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ دبئی کی انتظامیہ سختی کر رہی ہے، ابو دھابی شفٹ ہو جاتے ہیں. ابو دھابی سے علاوہ UAE میں 7 ریاستیں ہیں، وہ کہیں نہ کہیں سے جو ہے نا اپنا نیٹ ورک جو ہے وہ چلاتے رہتے ہیں. ان کو پکڑنا جو ہے نا وہ چاروں آسان ہے کہ ان کو آپ کسی اچھا جو لوگ ملوث ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ ہمیں کس طرح اس میں حصہ لینا ہے، ہمیں کیا کردار اپنا ادا کرنا ہے. تو کسی جیسے انڈر ورلڈ کا ایک نام ہے بچپن سے، تم بھی سن رہے ہو گے، تم تو بہت چھوٹے ہو ہم اپنے بچے بچپن سے انڈر ورلڈ سن رہے ہیں. لیکن آج کل نہ ان کے لوگ آئے، نہ ہم نے دیکھا، نہ ان نے، بس وہ اپنا کام کرتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں. اب جو بھی چیزیں ہیں نیٹ ورک جو ہے نا وہ رکتے نہیں ہیں. آپ گٹکا نہیں روک پائے کراچی میں، آپ گٹکا نہیں روک پائے تو اس نیٹ ورک کو آپ کیسے روکیں گے جس کا کچھ پتہ ہی نہ ہو. آپ گٹکے پہ پابندی لگی ہوئی ہے لیکن آپ کو گٹکا ہر جگہ اویلیبل ہے. بس یہ تھا 30 روپے سے وہ 100 روپے کا ہو گیا، لیکن اویلیبل ہے. تو اسی طرح یہ اس کو روکنا آسان نہیں ہے. یہ تو ایسا ہے کہ آپ کیسے پکڑ لیں گے، کس طرح پکڑیں گے. اتنا آسان ایک آدھ دفعہ چھاپے میں کامیابی ہو جاتی ہے، لیکن پورا نیٹ ورک ختم کرنا ممکن نہیں. کیا پولیس انوالو ہوتی ہے آپ کی نظر میں؟ کیونکہ لوگوں کی جو ہے وہ یہ سینس یہ کہتا ہے کہ پولیس بھی ان میں انوالو ہوتی ہے. دیکھیں کوئی کام ان کی مدد کے بغیر تو جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتا. آپ اگر گٹکا آ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں
कहीं ना कहीं रिश्वत दी जा रही है, वो इलाकों में बिक रहा है, तो वो कहीं ना कहीं तो इनके अपने जो है नेटवर्क, इनके बीटर मुखबिर वगैरह जो है ना वो मुलविस होते हैं, वो इजाज़त दे देते हैं, वो साहब को भी इजाज़त दे देते हैं, और जब साहब ही इजाज़त दे देंगे तो ख़ुद भी, और अच्छा उनको भी पता है कि ये चांस आ गया यार, अभी इतना कौन सा अभी बिटकॉइन का भी आपने देखा है, उस पर भी हो रहा था, उसको पकड़ लिया, तो हमारे पास तो कानून ही नहीं है, और अदालत ने जब कानून नहीं है तो आपने इनको पकड़ कैसे लिया। तो अब जब ये है कि इस तरह के सिस्टम चलते रहते हैं, उनको रोकना जो है वो आसान नहीं है। फिर पुलिस में अपनी काली भेड़ें जो हैं वो भी मुलविस होती हैं, ज़ाहिर बात है। वो अगर कोई है उस वो कहता है लियारी आ जाओ यार, वहाँ पे तो हम SHO हैं, हम DSP हैं, हम SP हैं, हमें तुम्हें कौन पकड़ोगे, तो तुम हमारे पास ही आओगे, तो हम तो वहाँ पहले से मौजूद हैं। उनकी सेटिंग के बगैर चला नहीं सकते आप उस इलाके में ना, कोई भी काम नहीं कर सकते, उनको तो आपको मिलाना पड़ेगा, उनको उनका हिस्सा देना पड़ेगा, बगैर हिस्सा दिए बगैर आप आगे नहीं जा सकेंगे, और जब आप हिस्सा नहीं देंगे तो आप पकड़े जाएंगे। जी बिल्कुल, देखें जैसे कि सीनियर सहाफ़ी मंजर रिजवी साहब जो कि हमारे भी काबिल एहतराम सहाफ़ी हैं, उनकी जानिब से ये तमाम तफसील जो है उससे आगाह किया गया कि किस तरीके से जो है वो बुकीज़ अपना काम करते हैं। दुबई से जो है वो अभी इस वक्त जो है वो बुकीज़ का गढ़ बना हुआ है, और वो PSL में भी जो है वो इन्वॉल्वमेंट उनकी जो है वो जारी है। अपनी मुख्तलिफ़ जगहें मंजर रिजवी जो है वो जो सीनियर सहाफ़ी हैं उन्होंने बताया कि अपनी जगहें जो है वो पुलिस जब आती है तो वो चेंज कर लेते हैं मुख्तलिफ, और पुलिस का जो है वो इसमें अहम किरदार होता है, क्योंकि पुलिस के बग़ैर कोई भी काम जो है वो कराची शहर में मुमकिन ही नहीं है। कराची में जो बड़े अफसरान हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट के बग़ैर ये काम मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि छोटे जो अफसरान होते हैं, जो रैंकर्स होते हैं, वो जो है वो सिर्फ़ अपने बाला अफसरान के हुक्म पर ही चलते हैं, और बाला अफसरान के हुक्म के बग़ैर जो है वो ये काम नहीं होता। तो बाला अफसरान भी जो है वो ठीक ठाक पैसे लेते हैं, जो कि जुए जो है वो जुए के अड्डे जो है वो चलते आ रहे हैं और अभी भी चल रहे हैं। तो आज जो है वो मंजर रिजवी साहब ने यही बताया कि तमाम जो उसमें सूरत हाल है कि उसको रोकना जो है PSL 6 में वो मुश्किल हो गया है, और बुकीज़ अपना काम मुसलसल कर रहे हैं, और पुलिस जब अपना डंडा उठाएगी तो ये काम रुक सकता है, मगर पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व है, तो इसको रोकना जो है वो एक डमी की तरह जो है वो एक किरदार अदा हो सकता है, कि एक डमी के तरीके से लोग बेगुनाह अफराद को उठा लिया जाता है, उनको ये शो किया जाता है कि वो जो है वो बुकीज़ हैं और वो सट्टा लगा रहे थे, तो ऐसा होता नहीं है। तो ये सूरत हाल है ओवरऑल। आपको बुकीज़ के हवाले से बताया गया कि दुबई में जो है वो इस वक्त बड़ा जो है वो सट्टे का अड्डा जो है वो चल रहा है, जबकि कराची में भी जो है वो बुकीज़ इन्वॉल्व हैं, और लाहौर में भी जो है वो बुकीज़ इन्वॉल्व हैं। कराची के मुख्तलिफ़ एरियाज़, जिसमें ओल्ड सिटी एरियाज़, लियारी और मुख्तलिफ़ इलाके, छोटे तबके के इलाके हैं, वहाँ पे बुकीज़ अपना काम जो है वो जारी रखे हुए हैं, और PSL 6 को सबूताज करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं।